الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعمون أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی اور ان کو مقصد زندگی بتانے کے لیے ایک سلسلہ شروع فرمایا جس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اس روئے زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے تشریف لائے، وہی سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور وہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ پھر وہ سلسلہ نبوت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا، مختلف روایتیں ہیں، کسی میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دنیا میں تشریف لانا معلوم ہوتا ہے، اور کسی روایت سے اور زیادہ کا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانا چاہیے کہ وہ نبی برحق تھے، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں۔ بس اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی برحق تھے۔ یہ عقائد میں بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل جو بچوں کو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے،
بہت سارے عقائد ہیں، اور سارے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری، اور ساری کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری، جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، کہ وہ سب کتابیں برحق تھیں، اپنے زمانے میں قابل عمل تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ سلسلہ نبوت میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان شافع محشر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا نبی اب دنیا میں نہیں آئے۔ قرآن کریم اللہ کا آخری صحیفہ ہدایت، اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی آخری نبی۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل نہیں ہو، اور آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی کسی قسم کا نبی دنیا میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، داؤد علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، حضور علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ حضور کو صرف نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کو نبی ماننا اور آخر نبی ماننا یہ ضروری، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ آپ کو کوئی آخری نبی نہ مانے، آپ کو خاتم الانبیاء نہ مانے، وہ مسلمان نہیں۔ آپ کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور آخر نبی بھی ماننا پڑے گا، آپ کو خاتم الانبیاء بھی ماننا پڑے گا، کہ آپ کے بعد اب سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند فرما دیا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں،
اب کسی ٹیوب لائٹ کی اور بلب کی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت طلوع ہو گیا اور اللہ نے آپ کو آخر نبی بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کو دل کی گہرائی میں بٹھا لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر نبی ہوں کہ اب میرے بعد کوئی نبی، کسی قسم کا نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ السلام، کہ میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں اور میں آخری نبی ہوں، اور تم امتوں میں سب سے آخر امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ بات صاف ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں کچھ بدبخت ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کے حیات مبارکہ ہی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اپنے آپ کو انہوں نے نبی کہا۔ اس میں ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر آیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ فرمایا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے ہی میں یمن کا رہنے والا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خط لکھ کر بھیجا، اور خط کا ہیڈ لائنز یہ تھا، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف، کہ وہ خود کو بھی نبی کہہ رہا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبی کہہ رہا ہے۔ اس کا خط لے کر دو آدمی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان دونوں نے اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ کا چہرے انور ایسے سرخ ہو گیا جیسے کہ انار کے دانے آپ کے چہرے انور پر نچوڑ دیے گئے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم بھی اس کی نبوت پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاصدوں کو قتل کرنے کا اگر ممانعت کا قانون نہ ہوتا، امبیسیڈروں کو قتل کرنے کا قانون جو بنا ہوا ہے ممانعت کا وہ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرتا۔ پھر مسلمہ کذاب نے یہ کہا کہ آدھے علاقے پر آپ اپنی نبوت کو چلائیں، آدھے علاقے پر میں چلاؤں، نبوت میں پارٹنرشپ۔ پھر تفصیلی واقعہ ہے، فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے ایک کا کام تمام کر دیا تھا، مسلمہ کذاب کے لیے بھی ایک جماعت بنائی اور صحابہ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ آپ یہاں دیکھیں کتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ صحابہ نے اسلام کے لیے جانیں دی ہیں، بے شمار صحابہ کی شہادتیں آپ کو اسلام کے لیے ملیں، جس میں مرد بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گے، جس میں بوڑھے بھی ملیں گے اور بچے بھی ملیں گے۔ اسلام کے لیے ان کے جنازے اللہ کے راستے میں اٹھے ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے جانیں دی ہیں، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت آیا ہے تو جان دی نہیں ہے، جان لی ہے۔ کتنا حساس مسئلہ ہے، حضور بھی اس کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، صحابہ بھی اس کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، حضور بھی اشارہ فرماتے ہیں اور صحابہ بھی اس اشارے کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنے مشن پر چلے جاتے ہیں اور اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا، کیوں دعویٰ کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی پیشن گوئی فرمائی، سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں 30 کذابون دجالون، کہ 3 جھوٹے اور فریب دینے والے، دجل کرنے والے پیدا ہوں گے 30۔ ان کی تعداد بتائی کہ 30 ایسے جھوٹے اور کذاب اور دجال میری امت میں پیدا ہوں گے، وہ میری امت کے افراد میں سے ہوں گے۔ کلہم یزعمون انہ نبی، ان میں کا ہر شخص وہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعد، کہ میرے بعد اب کوئی نبی اس روئے زمین پر کسی قسم کا نہیں آئے، لیکن حضور نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے، وہ دعوے دار ہوں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے اور وہ دجل کرنے والے ہوں گے اور وہ فریب دینے والے ہوں گے۔ تو آئے، حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا۔ مسیلمہ نے دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا۔ اب مرد دعویٰ کر رہے تھے تو عورتیں کہاں پیچھے رہتی، اس میں ایک عورت بھی آ گئی، ہم بھی شانہ چلیں گے، جو نعرہ ہے نا ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ تو ایک خاتون بھی آئی، شجاع نامی عورت، اس نے دعوی نبوت ٹھوک دیا کہ میں نبی ہوں۔
اب عورت ہی نبی بن جائے تو اس کی امت میں تو بہت اضافہ ہوگا، عورتوں کے پیچھے تو سارے دیوانے ہیں، باولے پاگلوں کی طرح پھر رہے۔ تو حضور نے کہا کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ہمارے نبی نے کہا پیدا ہوں گے تو ہوں گے وہ، اور بس قسمتی سے ہمارے اس ملک کے اندر بھی ایک پیدا ہوا۔ صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کا ایک گاؤں قادیان میں اس کا نام تھا مرزا غلام احمد، کیونکہ قادیان میں پیدا ہوا تھا تو اس لیے اسے قادیانی کہتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بھی ماننے والے دنیا میں پیدا ہو گئے، اس کی نبوت پر بھی ایمان لائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس دور پرفتن سے آپ لوگ گزر رہے ہو، کہ اس دور پرفتن کے اندر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کو بندے مل جائیں گے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو امتی مل جائیں گے۔ ہر مال مارکیٹ میں بک رہا ہے، ہر پیلی چیز کو سونا سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کچھ لوگ مل گئے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صرف دعوی نبوت ہی نہیں کیا بلکہ اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا من فرق بینی و بین المصطفیٰ، کہ جس نے میرے میں اور محمد رسول اللہ میں فرق کیا وہ کافر ہے۔ آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کہہ کے وہ ساری دنیا کے سامنے یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہم کو غیر مسلم یہ لوگ قرار دیتے ہیں، ہمیں یہ مسلمان نہیں قرار دیتے، ہمیں یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ پڑوس ملک کے اندر جب اسمبلی میں بحث آئی اور بحث کے بعد اس نتیجے پر وہاں کی اسمبلی پہنچی کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کو کافر مانتے ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو انہوں نے ساری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں مسلمان نہیں تسلیم کیا جاتا اور ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات لوگ نہیں جانتے کہ مرزا نے یہ کہا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ لوگوں کو نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں، میں اس موضوع پر کیوں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں اس شہر کے 14 نوجوان جو ختم نبوت کے مسئلے میں جیل کے اندر گئے، قید و بند کی زندگی گزاری، پھر اس کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد بیل پر رہا ہو کر آئے اور ان کا مقدمہ چلا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ اس مقدمے کے اندر ان کو 2 دن پہلے کورٹ نے باعزت بری کیا۔ یہ لوگ اپنا جال بچھا رہے ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ محنتیں کر رہے ہیں، یہ نئی نسل کو متاثر کر رہے ہیں، وہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کو ٹارگٹ کر کے وہ محنت کر رہے ہیں
وہ نشانہ بنا کر محنت کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، وہ فیس بک پر ہیں، وہ یوٹیوب پر ہیں، اور وہ طرح طرح کے جدید آلات کا استعمال کر کے وہ اپنا پرچار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر اسلامک جائیں تو آپ کو 90% وہاں پر آپ کو جتنے آپ کو سائٹس ملیں گے وہ اکثر و بیشتر اس پر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ دین کو یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، دین کو فیس بک سے سیکھتے ہیں، دین کو گوگل سے سیکھتے ہیں، دین کو علماء سے نہیں سیکھتے۔ اسی لیے آج کتنے ہی یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان جو ان فتنوں سے متاثر ہیں، انہی متاثر ہونے والوں میں سے 400 نوجوان اس شہر کے تھے جو فتنہ شکیل بن حنیف سے متاثر ہو گئے تھے۔ شہروں کی بات کر رہا ہوں، وہ قادیانی تھے جو مسلمانوں کے غربت کا فائدہ اٹھا کر دیہاتوں کے اندر محنت کرتے تھے اور مسجد میں امام بن کر قادیانی رہتے تھے اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹاتے تھے۔ اسلام کا لبادہ پہن کر وہ اسلام سے لوگوں کو ہٹاتے تھے۔ لیکن آج شہروں میں کیونکہ ہم نے دین علماء سے نہیں سیکھا، ہم نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، ہم نے مسائل علماء سے نہیں پوچھا، سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر اور گوگل پر جا کر سرچ کر کے وہاں سے دین سیکھا، تو وہاں دین کے نام پر بے دینی کتنی بیان کی جا رہی ہے اس کو تو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے۔ 300 نوجوان متاثر ہوئے تھے۔ کتنے ہی نوجوانوں کو ہم نے براہ راست جا کر ملاقات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی کہ تم اس نبی کے کلمے کو چھوڑ کر ایک کذاب اور ایک جھوٹے کے کلمے کو پڑھتے ہو جس کو تم نے کس بنیاد پر نبی مانا ہے۔ ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بس ہم ان کو مہدی مانتے ہیں، ہم ان کو عیسیٰ مانتے ہیں۔ جتنے ہی توبہ کیے وہ میرے یہاں رہے، میں نے ان کو اپنے پاس مدرسے میں رکھا 40 دن تک، اور پھر وہ سچی پکی توبہ کر کے چلے گئے۔ انہوں نے توبہ کی اور آج ہیں شہر میں۔ ہم نے ان سے کہا کہ جس عالم سے تم جڑ کر رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن اپنے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ رہو۔ تو نبوت کا دعویٰ کیا قادیانی نے، اور اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دعویٰ کیا، ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے پہلے کہا کہ مجھ پر الہامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مجھ پر باتیں القا ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج اس کے ماننے والے بھی اس دور فتن کے اندر اس کو بھی نبی مان رہے، متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کی حساسیت کو امت جانتی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی شخص نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دعویٰ کرنے کے بعد کسی نے اس سے اس کے نبوت پر دلیل مانگی، وہ بھی کافر ہے۔ وہ تو کافر ہے ہی، لیکن کسی نے اس کے نبوت کا مطالبہ کیا دلیل کے ذریعے سے کہ دلیل بتاؤ کہ تم نبی ہو، تو اس کا کیا پروف ہے؟ پروف پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم کو کسی کے پروف کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन, कि आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा है, आपके बाद अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, और जो आएगा उसके नबुवत में कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि वो काफिर है और वो झूठा नबी है। और जब उसने नबूवत का दावा किया तो अल्लाह का बड़ा एहसान है इस बर्रे सगीर पर, अल्लाह की ऐसी बड़ी नियामतें गैर मुतरक़्क़बा है इस सरजमीन पर। वो नियामतें गैर मुतरक़्क़बा वो उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद है, उसके जियाले खड़े हो गए, उसके मसनदे दर्स पर बैठकर हदीस का दर्स देने वाले, तफसीर का दर्स देने वाले, फ़िक़्ह का दर्स देने वाले, उसूल तफसीर का दर्स देने वाले, उसूल हदीस का दर्स देने वाले, वहाँ के मुहद्दिसीन, वहाँ के मुफस्सिरीन इस फितने के मुकाबले में खड़े हुए। जब इस फितने ने सर उभारा है तो उलमाए देवबंद ने उसकी सरकूबी के लिए अपने आप को पेश किया है। और हर ज़माने के अंदर जब भी कोई फितना इस रुए ज़मीन पर बरपा हुआ है, उलमाए देवबंद ने उसकी सरकूबी के लिए अपने आप को खड़ा किया है, और उस फितने की सरकूबी के लिए जो काम करना था वो उलमाए देवबंद ने किया है, इसमें कोई शुबा नहीं। भावलपुर की अदालत में एक मुकदमा चला कादियानियों के सिलसिले में। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह बूढ़े हो चुके थे, बवासीर के मरीज थे, मुसलसल खून जाता था, तबीयत निढाल हो गई थी। भावलपुर की अदालत में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस पीरानी साली के बावजूद, उस ज़ौफ़ के बावजूद भावलपुर की अदालत में पहुँचे और मुकदमे का सिलसिला शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। अदालत में सारी बातों को जज ने सुना और सुनने के बाद फैसले को महफूज किया। जजमेंट अभी आया नहीं, अल्लामा कश्मीरी की हालत बिगड़ती चली गई, उनको फिर वापस लाया गया। अल्लामा कश्मीरी का आखिरी वक्त था, दुनिया से जाने को थे, तो उस वक्त अल्लामा कश्मीरी ने कहा कि देखो भावलपुर का फैसला नहीं आया है, अदालत का अगर फैसला मेरी हयात में आता है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही सुन लूँगा। अगर मेरे मरने के बाद अगर भावलपुर की अदालत का फैसला आता है तो मैं तुम लोगों से वसीयत करता हूँ कि मेरी कब्र पर उस फैसले को लाकर सुनाना, उस फैसले को मेरी कब्र पर लाकर सुनाना। वो अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लामा कश्मीरी उस फैसले के आने से पहले अल्लाह का फैसला आ गया, वो इंतकाल कर गए। जब भावलपुर की अदालत का जजमेंट आया तो वहाँ से साथी उस जजमेंट को लेकर देवबंद की सरजमीन में जहाँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मदफून है वहाँ खड़े होकर उन्होंने वो फैसला सुनाया जिस फैसले के सुनाने की वसीयत अल्लामा कश्मीरी ने कि हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी, हर फितने के मुकाबले में कुर्बानी दी है, चाहे खारिजी फितना हो चाहे दाखिली फितना हो, उसकी सरकोबी की है। वो फितना कितना ताकतवर है, उस फितने की अफरादी कुव्वत कितनी बड़ी है, इसकी परवाह नहीं की है। उलमाए देवबंद ने देखा कि किसी ने अगर गलत बयानी की है, किसी ने तौहीन अंबिया का इर्तिकाब किया है, किसी ने तफसीर भी राय की है, किसी ने शान सहाबा को घटाने की कोशिश की है, तो उलमाए देवबंद के फर्जंदान खड़े होकर उस फितने का मुकाबला किए हैं और आज भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह को मंजूर होगा फितनों का मुकाबला करते रहेंगे। वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों की कोई परवाह नहीं करते हैं और उन्होंने पूरी जुर्रत के साथ इस फितने कादियानियत के लिए कोशिश की और इसकी तरदीद की और दुनिया को बेदार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1902 के अंदर 100 से ज़्यादा ममालिक ने इन पर कुफ्र का फतवा लगाया।
کہ ان کو کافر قرار دیا، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ دعوت اس وقت بدلا ہوا ہے کہ لوگ فیس ٹو فیس نہیں آئے، وہ میڈیا کے ذریعے سے۔ 4 سال پہلے جب بچے گرفتار ہوئے، میں اس کے روز اول سے ساتھ میں، میرے پاس نوجوان آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس طرح کا فتنہ، احمد عیسیٰ کے نام سے کوئی شخص ہے، وہ پڑوس میں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جرمنی چلا گیا، وہ جرمنی سے اپنی دعوت چلاتا، وہ فون میں ایک کوئی ایپ تھا اسکائپ، اس کے ذریعے سے وہ کانٹیکٹ کرتا اور مخصوص لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا جو ہمارے اسی شہر کا بٹلیا علاوہ کا رہنے والا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، دوبارہ اس نے توبہ کر کے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اس فتنے سے اتنا متاثر تھا کہ وہ احمد عیسیٰ اس سے بات کرتا۔ تو میں نے اس کو ایک مرتبہ اپنے آفس میں بلایا کہ تم اس سے بات کرتے ہو براہ راست؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس سے براہ راست بات کرتا ہوں۔ کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے موبائل سے کرتا ہوں، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ پھر اس نے اس کو کانٹیکٹ کیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ہمارے اس مسجد کے میرے دوست شہباز حسینی بھی تھے، ہمارے پٹویگر صاحب کے لڑکے عبدالکریم بھی تھے، اور بھی شاید کچھ لوگ اور ہوں گے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس سے کانٹیکٹ کیا کیونکہ ایک قتل ہو چکا تھا، تو اس ساتھی نے اس کو سنایا کہ یہاں ہمارے اوپر بڑے حالات آ رہے ہیں آپ کو نبی ماننے کے بعد۔ تو وہ کمبخت اور بدبخت ذلیل کہتا ہے کہ جس طرح صحابہ پر حالات آئے ہیں ایسے ہی یہ تم پر حالات ہیں۔ کیسے دنیا بے وقوف بنتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، پھر اس نے کہا کہ آپ بیٹھے کہاں ہو، ذرا کیمرہ گھماؤ۔ تو ساتھی سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، جب کیمرہ گھمانے کے لیے اس نے کہا، وہ کیمرہ گھما نہیں رہا ہے، تو اس نے فوراً وہاں سے اپنا کال کٹ کر دیا۔ کیسے متاثر کر رہے ہیں، اس میں نوجوان زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جتنے بچے متاثر تھے لڑکے، ان کے ماں باپ روتے پھرتے تھے کہ کسی طرح ہمارے بچوں کو بچائیے، اور کتنے تو آج تک شہر بدر ہیں کہ وہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، توبہ نہیں کی انہوں نے، وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو یہ تصور دیا گیا تھا کہ حالات آ جائیں تو صبر کرو، اگر بہت زیادہ حالات آئیں تو تم ہجرت کرو، جس طرح کے مہاجرین نے ہجرت کی تھی، جس طرح مہاجرین کی ہجرت پر تمہیں اجر ملا، مہاجرین کو اجر ملا تھا، ایسے ہی تمہیں بھی اجر ملے گا۔ وہ چلے گئے، ان کے ماں باپ ملتے ہیں، بھائی ملتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ کہ اتنا متاثر۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھیں عقیدہ ختم نبوت کو، اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا صرف یہ علماء کا کام ہے؟ کیا کسی صرف دینی تنظیم کا کام ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا ہے؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر محافظ تحفظ ختم نبوت اور عقائد ختم نبوت کو ہم دنیا میں بیان کرنے کے سلسلے میں کیوں چوں اور چرا کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم محافظ نہیں بنتے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف یہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف یہ دینی تنظیموں کی ذمہ داری ہے؟ میرے بھائی،
عقیدے ختم نبوت کا ہر شخص کو محافظ ہونا چاہیے۔ تاج ختم نبوت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، کوئی قلم اٹھاتا ہے تو اس کے قلم کو پکڑنا چاہیے، کوئی زبان دراز کرتا ہے تو اس کو زبان کھینچنے کی اپنے اندر جرأت رکھنی چاہیے۔ ہم وہ باتیں اس ملک میں نہیں کہتے جو صحابہ اکرام نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے سلسلے میں کرتے تھے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک، یہاں ہم اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو قتل کرو، ورنہ سزا تو وہی ہے۔ لیکن ہم اس ملک میں اجازت نہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے، ہم اس ملک کی جمہوریت کو مانتے ہیں اور یہاں کے قوانین کو مانتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن علاج اس کا وہی ہے، علاج اس کا وہی ہے۔ پھوڑے کا علاج کرنے سے، اوپر مرہم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھوڑا کس لیے ہوا ہے اس کی جڑ کو جانا۔ اس کے بعد یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد ایک نیا آیا شکیل بن حنیف، اس نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ ٹھیک ہے، نام اس کا عیسیٰ ہوگا، نہیں، میں وہی عیسیٰ ہوں جس کے آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، جس کے آنے کے بارے میں قرآن نے کہا۔ ان کے سلسلے میں تو روایتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ عقیدہ ہے ہمارا، غور سے سن لے نوجوان، کہ دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، الفاظ پہ بھی غور کرنا، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے، ان کا نام، ان کے خاندان کا نام، کہاں پیدا ہوں گے، ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کرو۔ لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال نکلے گا۔ تو شکیل بن حنیف دیکھیے کیسے دنیا میں پاگل ہیں کہ اتنی صاف بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو یہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں۔ اچھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو ابا نہیں تھے، تمہارے تو ابا، تم خود نام میں ذکر کر رہے ہو حنیف، لیکن اس کو بھی مان رہے۔ یعنی اتنا لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کر دو ابھی مسجد سے باہر نکل کر تو آپ کو بندے مل جائیں گے، اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دو امتی مل جائیں گے۔ کتنے پاگل ہو گئے، اور یہ فتنوں کا دور ہے، تو اس دور پر فتن کے اندر ہر آدمی فتنوں سے متاثر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء سے دوری ہے، اور اس شکیل بن حنیف کے فتنے سے جو لوگ متاثر ہیں نا، وہ ایک طبقہ ہے جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، جن کے سر پر ٹوپی بھی ہے، جن کا لباس شرعی بھی ہے، ٹکنوں سے اوپر پاجامہ بھی پہنتے ہیں، اور گھٹنے سے نیچے ان کا جبہ بھی ہوتا ہے، اور جماعت میں وقت لگائے ہوئے بھی ہیں۔ ہاں، یہ میرا تجزیہ اور یہ میرا تجربہ، اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ مشاہدے کی باتیں ہیں۔ پھر اس پر میں نے غور کیا تو اس میں وہ لوگ ہیں جو صرف
لگے تو رہے لیکن علماء سے اپنے تعلق کو قائم نہیں کیا، قائم نہیں کیا۔ کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، کیا ان کی ضرورت ہے، کیا ان سے مسائل پوچھیں؟ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیے، فتنوں میں مبتلا ہو گئے، لاکھ سمجھانے کے باوجود ماننے کو تیار۔ عشاء کے بعد سے لے کر 3 بجے رات تک لے کر بیٹھا گیا، اور علماء ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ جس کی بات سمجھ سکتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو بلایا گیا، 4 5 گھنٹے سمجھایا گیا، اور وہ زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم ان کو عیسیٰ مانتے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن نے دی، وہ آسمانوں سے اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر اتریں گے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، اقامت کہی جا رہی ہوگی، اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اترے، اور مہدی وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، دجال نکلے گا، پھر اس کا قتل ہوگا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آئے دن فتنے آ رہے ہیں، اور ہر صبح کا سورج جب طلوع ہو رہا ہے فتنوں کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اور وہ فتنے کی شکل میں الگ الگ طرح سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ فرما کہ جس سے ہمارا ایمان ہی چلا جائے، کسی ایسے فتنے کے اندر ہم کو مبتلا نہ فرما کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے، کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ فرما کہ جس سے آخرت کے ہمارے لیے تمام کے تمام خیر کے دروازے بند ہو جائیں اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ آدمی کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو کہ ہر فتنے سے محفوظ رہو گے، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہو۔ یہ تو فتنے ہیں۔ پھر ایک نیا آیا ہے، یونس الگوہر شاہی۔ وہ بچے اپنا لگاتے ہیں نا واٹس ایپ پر، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹس، ہاں، وہ جو لگاتے ہیں، بعض ہم نے دیکھا اس شہر کے نوجوان بھی لگائے ہوئے۔ وہ ایک ٹکلا ہے نا، ٹکلا فرینچ کٹ، اس کی داڑھی، گنجا، کہ وہ اس وقت برطانیہ سے وہ اپنی دعوت چلا رہا ہے، تو ٹکلوں کو بھی مل رہے ہیں، فرینچ کٹ والوں کو بھی مل رہے ہیں، ننگوں کو بھی مل رہے ہیں، اس فتنے سے بھی متاثر ہو۔ اب وہ گوہر شاہی کیا فتنہ ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ بتاؤں گا۔ یہ تو ہمارے خارجی فتنے ہیں، کچھ داخلی فتنے بھی ہیں، ہاں، جس کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے ہیں، جس کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ داخلی فتنے کون کون سے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا کون سا فتنہ ہے جس کی افرادی طاقت بہت ہے، بہت افراد ہیں اس کے، بہت ماننے والے ہیں ان کے۔ ہم اس فتنے کے سلسلے میں بھی بات کریں گے، اور ہر فتنے کے سلسلے میں بھی بات کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت نے ان بزرگوں سے نسبت عطا فرمائی ہے جنہوں نے کبھی باطل کے مقابلے میں اپنے سر کو نہیں جھکایا، حق بولنا گوارا کیا ہے، سولیوں پر چڑھنا گوارا کیا ہے، قید و بند کی زندگیاں گزارنے کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں، لیکن فتنوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہر زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، اور دارالعلوم نے ہر فتنے کے اوپر نگاہ رکھی ہے کہ کون کہاں گڑبڑ کر رہا ہے، کون باہر کا آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، کون اپنا گڑبڑ کر رہا ہے، کسی کو دارالعلوم نہیں بخشنے والا۔ یہ بات سمجھ لیں آپ۔
کوئی باہر کا گڑبڑ کرتا ہے اس کی بھی گرفت ہوگی، اور کوئی اندر کا اپنا اور بڑے خاندان کا بڑے نسب والا گڑبڑ کرتا ہے اس کو بھی دارالعلوم پکڑتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور نہیں بچتا ہے تو پھر اس کے بعد دارالعلوم نے اپنا موقف واضح کر دیا، بتا دیا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ہمارا کوئی اب لینا دینا نہیں۔ دارالعلوم نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ وہ کون ہے؟ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، پوری طرح وضاحت ہوگی، اور کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، اور ہم کو کسی کا خوف نہیں، اور کسی کے خوف کے بغیر ہی ہم یہاں چل رہے ہیں، چاہے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا جائے، چاہے ہمیں مارا جائے۔ اسی شہر کے اندر جو آج محبس جو تبلیغ کا مرکز ہے، اس مرکز کو مرکز بنا کر دینے والی شخصیت وہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم خدمت کے ذریعے سے تیار کی ہوئی شخصیت حضرت مولانا سید حسین صاحب نے قربانی دے کر مار پیٹ اپنے اوپر برداشت کر کے مار کھا کے مومن پورے میں مرکز تھا، محبس کو مرکز بنا کر دے دیا، اور یہ انہی کا صدقہ ہے جس کو آج وہ استعمال کر رہے ہیں، اس قاسمی کے صدقے سے ہی وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں نے دی ہے، شہر میں دی ہے۔ تو ہر فتنے کا مقابلہ ہو، لیکن چاہیے کہ ہم کو بھی کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی اختیار نہ کریں، ختم نبوت کو ہلکے میں نہ لیں۔ جو جس تعلقے کا ہے، جس دیہات سے اس کا تعلق ہے، وہاں مکاتب کا نظام مضبوط کریں، مکاتب کو مضبوط کریں۔ مکاتب کا نظام مضبوط ہوگا، بچے قرآن پڑھیں گے، عقائد سیکھیں گے اور دینیات پڑھیں گے، ان کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھائیے، بچپن سے ہی وہ اپنے اس عقیدے کے ذریعے سے بڑے ہوں گے، تو پھر آگے چل کر کسی عقیدے سے وہ متاثر نہیں ہے، وہ کسی عقیدے سے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچنے کی تدبیر بھی ہمارے نبی نے بتائی کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت اپنے اندر اتنی تاثیر لی ہوئی ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی انسان کو بچائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے لیے شامل حال فرمائے، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔